کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان کا ویڈیو پیغام، جس میں انہوں نے کہا کہ جن مارکیٹوں میں آگ بجھانے کے آلات نہیں وہاں آلات نصب کیے جائیں اور جن مارکیٹوں کی وائرنگ خراب ہے انہیں بھی ٹھیک کرایا جائے۔ تمام اپنے معزز دکاندار حضرات، کراچی الیکٹرانک ڈیلر کے ممبران اور خصوصاً اپنے الیکٹرانکس کے دکاندار حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گل پلازہ کے سانے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے اور اس کے علاوہ جو وفاقی گورنمنٹ نے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ جس مارکیٹوں میں جو ہے آگ بجھانے کا آلات نہیں ہے، جن مارکیٹ کی وائرنگ خراب ہے اس کو صحیح کر لیا جائے۔ آج ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صدر جو ہے ہماری مارکیٹ میں وزٹ کیا، انہوں نے ایک مارکیٹ کو کلیئر کیا، اس کے بعد ایک مارکیٹ میں وائرنگ کا مسئلہ تھا تو اس کو سیل کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ڈی صاحب سے بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ان کو ہم وائرنگ صحیح کرائیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست میں کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے مارکیٹ کے چیئرمین ہیں، جو مارکیٹ ہمارے وجود میں آتی ہے، ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مارکیٹ کی وائرنگ بالکل صحیح کرا لیں۔ 3 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جو آگ بجھانے کے جو حالات ہیں وہ نصب کر لیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس طرح جو گل پلازہ میں ہوا۔ تو ہمیں جو ہے اس میں سرکار کی مدد بھی کرنی ہوگی اور اپنی سیفٹی بھی کرنی ہوگی۔ اس میسج کے ذریعے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس پہ بھرپور جو ہے وہ کام کریں، SOP پہ عمل درآمد کریں، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے شہر کو، اپنی مارکیٹ کو اور لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کامران چورنگی پر فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام، جہاں سینکڑوں شہریوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ ممتاز شکری کی رپورٹ۔ کامران چورنگی گلستان جوہر پر فری میڈیکل کیمپ، ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ادویات بھی فراہم کی۔ آج کل میڈیکل کو افورڈ کرنا ایک عام آدمی کے لیے بھی، ایون مڈل کلاس آدمی بھی میڈیکل پراپرلی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہر طرح کے آ جاتے ہیں اور میں اس سال تقریباً 3 سال سے یہاں پہ اس کیمپ میں آتا ہوں یہاں پہ، اور ہر قسم کے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بہت ہی بعض بڑے اور پوش قسم کے لوگ بھی آتے ہیں اکثر یہاں پہ دکھانے کے لیے، صرف ہم سے ایڈوائز لینے کے لیے۔ تو اس ٹائپ کے کیمپ جو ہے نا، ہمارے جیسے ملک میں، ہماری جیسی آبادی میں، جہاں پہ ہر شخص کو اپنا خود ہی کرنا ہے، گورنمنٹ نے ان کا کسی نے ساتھ نہیں دینا ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا مقصد مستحق اور کم آمدنی والے افراد کو بنیادی صحت کی سہولیاتیں فراہم کرنا ہے۔ تو اس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز، کراچی کے تمام بڑے ہاسپٹلس کے ڈاکٹر یہاں پہ آئے ہیں فری آف کاسٹ چیک کرنے کے لیے علم فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور یہاں تمام میڈیسنز فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے۔ اس فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کا مقصد ہے جو غریب افراد جو اس طرح کے ایریاز میں جو رہتے ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں رسائی ان کی ممکن نہیں ہے، ان کو استفادہ دینا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں آنے والے شہریوں نے بھی اقدام کو سراہا اور اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ارشد نقوی اور دیگر نے بھی کیمپ کا دورہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔ آرٹس کونسل میں سجی آرٹ نمائش میں سندھ ثقافت کو جدید انداز میں ڈھالا گیا، کہیں لباس تو کہیں مصوری کے شاہکار سجائے گئے۔ مزید جان لیں گے راہیل بیگ سے، بتائیے گا۔ جس وقت آرٹس کونسل میں خوبصورت فائنل تھیسس ڈسپلے کا خوبصورت ایگزیبیشن سجی ہوئی ہے، جہاں پر مختلف پینٹنگز ہیں، وہیں پر خوبصورت لباس کو بھی یہاں پر شوکیس کیا گیا ہے، جس میں سندھ کی قدیم ثقافت کو ماڈرن انداز میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ دنیا بھر میں اس انداز کو ایک نئے یونیک اسٹائل سے پیش کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ثانیہ زہرا موجود ہیں۔ ثانیہ، کیا کہیں گی، جو آپ نے لباس تیار کیے ہیں اور آج آپ کو فائنل تھیسس ہے، تو یہ جو آپ کی محنت ہے اس کا آج ریزلٹ کا ڈے ہے، کیسا فیڈ بیک؟ بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور ویسے ہی ہم سندھ میں رہتے ہیں اور ہم سندھی ہیں، تو وہ اس سے لوگ زیادہ انسپائرڈ ہیں، کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے انہیں، کیونکہ میں نے گریک کو اور اجرک کو کولیب کیا ہے، کلچرل فیوژن کیا ہے، تو جو ان کے بیچ میں گیپ تھا وہ فل ہو گیا ہے۔ خوبصورت ساڑی کو آپ نے اجرک کے رنگوں میں رنگا ہے، تو پبلکلی کیسا لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور جو سندھ کی ثقافت کے رنگ ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور وہ چاہے اس دور میں ہو یا ماضی میں ہو، ہر دور میں پسند کیے جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کس سے؟ سب بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور یہ سارا میں نے جو بھی کام کیا ہے نا، تو اسکرین پرنٹ اور بلاک پرنٹ کیا ہے، تو سارا ہینڈ ورک ہے، اور اجرک بھی ہینڈ ورک ہوتا ہے سارا،
تو بس سب کو بہت پسند آ رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے. جب آپ کے فورتھ ایئر کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور کیا کہیں گی فیوچر کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس آرٹ میں؟ پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں ان کا مستقبل کس طرح سے؟ ٹیکسٹائل ہے پاکستان کا, وہ بہت واسٹ ہے, مطلب بہت بڑا ہے, تو مجھے تو بہت اچھا فیوچر دکھتا ہے ان سب کا, تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی پارٹ آف اٹ. بالکل جی, ثانیہ زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ہے اس کا خاصا مستقبل روشن ہے, اور اسی طرح سے دیکھیے تو یہاں پر سندھی اجرک ہے, اجرک کے خوبصورت رنگ دکھائے گئے ہیں, اور اگر اس لباس کو بھی دیکھیں تو اس کو ماڈرن انداز کے ساتھ اجرک کا حسین امتزاج پیش کیا گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں ہینڈ میڈ ہے. پاکستان میں نوجوانوں میں صلاحیتوں میں کسی طور کسی سے کم نہیں, مگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم کی, اور اس فائنل تھیسس میں ناقص اسٹوڈنٹس اور اس فن سے دلچسپی رکھنے والے بھی شرکت کر رہے ہیں. نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر رحمت علی حسنی نے کہا ہے کہ ادارے میں کھیلوں کی ٹیمیں بحال کرنے پر غور جاری ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی مشاورت سے جلد لائحہ عمل ترتیب دیں گے. انہوں نے کہا کہ نیشنل بینک کھیلوں کی سرپرستی جاری رکھے گا. جاوید اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانیں گے, بتائیے گا. جی, میں نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں جہاں پر 50ویں قومی سنوکر چیمپئن شپ اختتام پذیر ہوئی, اور نیشنل بینک کے ہی کھلاڑی محمد آصف نے ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. ہمارے ساتھ اس ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی اور جو نیشنل بینک کے صدر بھی ہیں حسنی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں. سر, کس طرح دیکھ رہے ہیں, کتنا حوصلہ افزائی کہ نیشنل بینک کے کھلاڑی مختلف فیلڈ میں پرفارمنس دے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی نیشنل بینک کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. ادارے کے طور پہ ہمارے لیے تو یہ باعث فخر ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز میں ہم لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس میں ایک یہ بھی اہم ایریا ہے جو سپورٹس کا ہے, اور بالخصوص جو ہماری سپورٹ ہے ایز اے ادارہ فار دا سنوکر. نیشنل سنوکر چیمپئن شپ 50ویں رن ہوئی ہے, لیکن ہمارے بینک کی طرف 70ویں دفعہ ہے کہ ہو رہی ہے. وہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ جو آج نیشنل چیمپئن بنے ہیں آصف صاحب, وہ ہمارے ہی بینک کا حصہ ہیں اور کافی سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں اسپورٹس کے ایریا میں, اور اسپورٹس کے اندر ان کو ورلڈ چیمپئن بھی وہ رہے ہیں اور رہیں, اور ہماری دعا ہے کہ ہم وہ رہیں. اینڈ مور دین دیٹ آئی تھنک جو نیشنل بینک کا اپنا رول ہے ٹو پروموٹ اسپورٹس, سپورٹ اسپورٹس, ہم اس کو اپنے حد تک کرتے رہیں گے. نیشنل بینک کا اپنا اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے, اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں, اس کو مزید ان فیوچر کیا اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اٹس اے کانسٹنٹ اپ گریڈ کا. تو ہم اپنا جو کرکٹ فیلڈ وغیرہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, اس کے ساتھ جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہیں. باقی یہ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے, اور یہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ ہمیں کچھ شوق تھا کہ ہم اسپورٹس کمپلیکس کو کریں. اس کی لنکیج ہماری اسپورٹس کے پورے جو ہمارا اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں پر یہ ٹیمیں بھی ہاؤس ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی تھا کہ وہ بھی فیسلٹیز اویلیبل ہوں, جم ہو, یہ وہ. تو اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں, تو اس کی یوز بھی بڑھے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسپورٹس کمپلیکس کو آلسو اویلیبل کیا ہوا ہے ایریا کے لوگوں کے لیے, اور جیسے اسپورٹس اکیڈمی وغیرہ ہے وہ بھی چلتی ہے, ہماری کرکٹ اکیڈمی, تو وہ ہم نے روکا نہیں. اور کانسٹنٹ ایک جستجو رہتی ہے کہ چیزیں اس کوالٹی کی ہوں جس کی وجہ سے آئی تھنک آج کی جیسے تقریب ہوئی ہے اور جو فائنل رن ہوا ہے وہ بھی ہمیں اسی لیے ہے کہ ہم اپنا کانسٹنٹلی چیزوں کو ایک لیول پہ یا اس سے بہتر کرنے کے جستجو کرتے رہتے ہیں. رحمت علی حسنی صاحب بتائے تھے کس طرح فوکس ہو رہا ہے نیشنل بینک کا, اور قومی بینک کے کھیلوں کی سرپرستی کر رہا ہے. ان کی خواہش ہے کہ مستقبل میں اور زیادہ کھیلوں کی پیٹرنیج کریں. وہ جی اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ FPCCI کے تعاون سے سجی سسٹینیبل ٹورزم فورم اینڈ ایکسپو کے کامیاب انعقاد پر تواب ہاؤس میں عشائیہ منعقد ہوا. سینئر بیوروکریٹ سے طارق مصطفیٰ اور صنعتکار فضل کریم دادا بھائی نے کہا کہ اس اہم فورم نے بہت سے ممالک کے شرکاء کو اکٹھا کیا ہے. مزید جان لیں گے سید زبیر راشد سے. جی
बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं तवाब हाउस में और यूसुफ खलावी के एजाज़ में शायाना शान इशाइये का एहतमाम जो है वो किया गया है। और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सिंध तारिक मुस्तफ़ा ने आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी जो है वह शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी कामयाबी के साथ OIC कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर ICO कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जारी वो सारी है, आज इसका पहला दिन मुनक्किद हुआ, आपने वहाँ पे भी गवर्नर साहब को रिप्रेजेंट किया, क्या कहेंगे? ये जो इवेंट आप देख रहे हैं, सुबह भी कॉन्फ्रेंस थी, उसी का ये डिनर है इस वक्त जहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं। ये एक इंडिकेटर है मौजूदा हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसीज़ का और कारोबारी हजरात का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भरोसे का, जिसके नतीजे में फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, सिंध में आ रहे हैं। लेकिन ये फाल नहीं था मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, और जिसमें फील्ड मार्शल की पैटर्नेज है और वज़ीर आज़म की काविश है और सिंध के हवाले से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की अनथक मेहनत है। ये वो जमूत टूट गया है और इस्लामिक चैम्बर, इस्लामी मुल्कों का जो इदारा है वो अपने आप को उसने दोबारा से फ़ाल किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका खुद का जो मुल्क है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, क्या कहेंगे? सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस की मुबारकबाद पेश करूंगा। ये ट्रैवल समिट है, टूरिज्म डज प्ले अ बिग रोल, और आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं बैरून मुल्क से, वो सब पाकिस्तान के यहाँ पे फर्स्ट हैंड देख रहे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की का सिलसिला जा रहा है। ये पाकिस्तान मोमेंट है, और जैसे तारिक साहब ने बताया कि पाकिस्तान का पूरे मुस्लिम उम्मा में और पूरी दुनिया में एक बहुत ही मुनफरद रोल सामने आया है। लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और अब हमारे को इकोनॉमिकली इसको जो है टर्न अराउंड करना है, जिसके लिए जैसे बताया कि पूरी काविशें, कोशिशें हो रही हैं। करेंगे आइवरी कोस्ट के असासी कौंसिल जनाब सनतकार फजल करीम दादा भाई और गवर्नर सिंध के एडवाइज़र प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में सियाहत, सरमायाकारी और पायदार तरक्की का नया बाब। FPCCI और ICD के इश्तराक से सस्टेनेबल टूरिज़म फोरम एंड एक्सपो का शानदार इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर शेख ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ तहज़ीबों का हब करार दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सियाहत को फ़रोग़ देने का मिशन कराची में मुनक़्क़िद होने वाला सस्टेनेबल टूरिज़म फोरम एंड एक्सपो न सिर्फ सियाहत बल्कि मईशत की मजबूती की जानिब एक अहम कदम साबित। इवेंट में OIC ममालिक की भरपूर शिरकत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर किया। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में न सिर्फ खूबसूरत सयाहती मकामात हैं बल्कि यहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों के आसार भी मिलते हैं। दुनिया की अट्रैक्शन तो है। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सूरत-ए-हाल थी ना, मखदूश थी, अब वो बहुत बेहतर हो रही है। तो टूरिस्ट लाजमी तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस उनकी तवज्जो है। हमें चाहिए कि इस तरफ इन्वेस्टमेंट करके हम टूरिस्ट के लिए एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ सकती है। यानी इन्वेस्टमेंट जब होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था कि इस फोरम के जरिए से सयाहत, तिजारत और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने सयाहत को मजबूत मईशत की बुनियाद करार दिया। By developing tourism, our business such as hotels, restaurants, transport, handicraft, shopping, local recreational spots, local entrepreneurs will simultaneously team, and it creates thousands of new jobs for unskilled and skilled workforce. सस्टेनेबल टूरिज्म फोरम एंड एक्सपो पाकिस्तान को आलमी सयाहती नक्शे पर मजीद नुमाया मुकाम दिलाने की जानिब एक मजबूत कदम है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।